بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 59 ہے، جس میں ہم شاعر من بنی اسد وقال آخر، ایک اور شاعر نے کہا من بنی اسد، جن کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے ہے، ان کے بارے میں ان کے اشعار پڑھیں گے۔ تو یہ جو اشعار آ رہے ہیں یہ جنگ یمامہ میں کہے گئے ہیں، جنگ یمامہ۔ اور یہ جنگ یمامہ کب ہوئی تھی؟ تو یہ وہ جنگ ہے جو مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑی گئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو سپہ سالار مقرر فرمایا تھا کہ آخر میں ان کے خلاف اس لشکر کو تیار کر کے بھیجنے کی نیت بھی کی تھی اور پھر بھیجا بھی گیا تھا۔ تو آئیے اشعار کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال آخر من بني أسد، وقالها أي وقال هذه الأشعار في يوم اليمامة، ونحن ذكرنا أن يوم اليمامة حرب مع مسيلمة الكذاب۔ أقول لنفسي حين خود رألها، أقول لنفسي حين خود رألها، مكانك لما تشفقي حين مشفقي، مكانك حتى تنظري عم تنجلي، عماية هذا العارض المتألق، وكوني مع التالي سبيل محمد، وإن كذبت نفس المقصر فاصدقي، إذا قال سيف الله كروا عليهم، كررنا ولم نحفل بقول المعوق۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ وقال آخر، ایک دوسرے آدمی نے کہا، من بنی اسد، قبیلہ بنی اسد سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے جو کہا ہے وہ یوم یمامہ میں کہا تھا جو ہم نے بتا دیا۔ اقول، میں کہتا ہوں، لنفسی، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اقول لنفسی، میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، حین، جب کہ خود رألها، خود رألها سے مراد عندما فرخ یعنی فرخ النعام، شتر مرغ کا بچہ۔ خود رألها، رأل کہتے ہیں فرخ النعام کو یعنی شتر کے بچے کو، اور خودہ کا معنی ہے تیز چلنا۔ جب اس کا بچہ، میں نے اپنے نفس سے کہا، جب نفس کا بچہ یعنی شتر کا بچہ بدکنے لگا، یہ کنایہ ہے حواس باختہ ہونے سے، یعنی جب نفس حواس باختہ ہوا، آگے پیچھے ہوا اور لڑکھڑایا یا خوف زدہ ہوا۔ اس سے مراد ہے کہ میں نے اپنے نفس سے کہا اس جنگ میں کہ کیوں ڈرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، مکانکی، مکانکی ای الزم مکانکی، اپنی جگہ کو لازم پکڑو، گھبراؤ نہیں، ثابت قدم رہو، مکانک بمعنی الزم مکانک، اپنے لازم کو، اپنے مکان کو لازم پکڑو، لما تشفقی حین مشفقی، کیوں آپ اتنی گھبراتے ہو، اپنے نفس سے کہہ رہے ہیں آپ کیوں گھبراتی ہو، پہلے تو آپ اس طرح سے نہیں ڈرتی تھی، یعنی اتنا خوف کیوں کھا رہی ہو، یا تو خوف کے وقت کبھی نہیں ڈرا، اب گھبرانے کی کیا وجہ ہے؟ دوبارہ سنیے۔ اقول لنفسی، میں اپنے نفس سے کہتا ہوں، حین خود رألها، جب اس کا شتر کا بچہ، شتر مرغ کا بچہ جب بدکنے لگا، کنایہ ہے اس بات سے کہ جب نفس تزلزل کا شکار ہوا، میں نے کہا مکانکی، اقول لنفسی مکانکی، نفس سے کہا اپنی جگہ کو پکڑے رہو، ثابت قدم رہو، لما تشفقی، کیوں ڈر رہی ہو، اشفقہ گھبرانا، حین مشفقی، پہلے تو کبھی آپ نہیں گھبرائی، کبھی آپ پر اس طرح کا خوف میں نے نہیں دیکھا، آج کیوں خوف زدہ ہو؟ آگے مزید تشریح ہے، مکانکی، اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، حتی تنظری، یہاں تک جب آپ دیکھ لو، نظرہ ینظرو دیکھنا، حتی انتی تنظری، جب آپ دیکھ لو، عم تنجلی، انجلا انکشاف، کہتے ہیں
کہ اپنی جگہ پر رہ یہاں تک کہ تو دیکھ لے کہ اس چمکدار بادل کی ظلمت کس چیز سے ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھو، عمایا الظلم الرقیقہ، یعنی گویا کہ جب جنگ لڑی جاتی ہے تو اس وقت ایک جمگٹھا ہوتا ہے جس میں گویا کہ ایک ظلام ہوتا ہے، ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ تو جب یہ اندھیرا چھٹ جائے گا، یعنی جب لوگ منتشر ہو جائیں گے اور جنگ ختم ہو جائے گی، تو پتہ چلے گا کون کامیاب ہے اور کون ناکام، کس نے یعنی ہزیمت اور شکست کھائی اور کون کامیاب ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے ان سے کہا مکان کی، کہ اے نفس اپنی جگہ پر رہ، یعنی جب تک شکست و فتح واضح طور پر معلوم نہ ہو اس وقت تک ثابت قدمی سے جنگ میں رہے۔ حتی تنظری عمتا جلی عمتا کشفو هذا الحرب او هذه الحرب عمایت هذا العارض۔ عارض کہیں گے ہم یہاں پر بادل کو، ٹھیک ہے، جب یہ بادل چھٹ جائیں گے، یہ ظلمت والے بادل، المتعلق اللامع، اللامع معنی المتلألئ، چمکدار بادل جب چھٹ جائیں گے تو اس وقت تک ثابت قدم رہے۔ مزید کہتے ہیں وَكُونِي مَعَ التَّالِي سَبِيلَ مُحَمَّدٍ، کہہ رہے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے والے کے ساتھ ہو جاؤ۔ مع التالی، التالی کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو، یعنی آپ تابعدار رہیں، پیچھے چلیں ان لوگوں کے ساتھ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے پر ہیں۔ وکونی، اور آپ ہو جاؤ، مع التالی، ان لوگوں میں سے جو پیچھے چلتے ہیں، سبیل محمد، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے کے پیچھے۔ وَإِن كَذَبَتْ نَفْسُ الْمُقَصِّرِ فَاصْدُقِي، اور اگر کوتاہی کرنے والے کا نفس کمزور ہو تو تو کمزور نہ ہو بلکہ ثابت۔ وَإِن كَذَبَتْ نَفْسُ الْمُقَصِّرِ، مقصر کہتے ہیں کمزور کو، اگرچہ کسی کمزور آدمی کا دل نہ چاہے کہ وہ اتباع کرے، لیکن فَاصْدُقِي فَاشْدُدِي، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی ہٹے نہ ہٹے، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے اور اسی راستے پر آپ نے چلنا ہے۔ اذا قال سیف اللہ کروا علیہم علی اہل الیمامہ، اہل یمامہ والوں پر دوبارہ جھپٹا مارو۔ کہتے ہیں جب سیف اللہ یعنی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، لقب خالد بن ولید، جب خالد ابن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار کہیں گے، ان پر حملہ کرو۔ کرو، کرا یا کرو، اس کا ترجمہ کریں گے اہجمو، اہجمو بمعنی حملہ کرو، علیہم ان پر، کون اہل یمن، کررنا تو ہم حملہ کریں گے، تو ہم حملہ کر دیں گے، ولم نحفل ای ولم نبالی، ہم بالکل بھی پرواہ نہیں کریں گے، بقول المعوقی، بقول المانع، العوائق الموانع الحواجز، العوائق کہتے ہیں حواجز اور موانع کو، یعنی ہم فوراً حملہ کریں گے اور ہم نہیں ڈریں گے کہ ہمیں شکست ہو جائے یا ہمیں جو بھی ہو، بھلے ہماری جان چلی جائے تب بھی ہم حملہ کریں گے، اور منع کرنے والوں کی باتوں میں ہم نہیں آئیں گے اور رکاوٹ ڈالنے والوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ مزید آگے پڑھتے ہیں وقال موسیٰ بن جابر قلت لزید لا تترتر فإنهم يرون المنايا دون قتلك أو قتلا فإن وضعوا حربا فضعها وإن أبوا فعرضة عرض الحرب مثلك أو مثلي وإن رفعوا الحرب العوان التي ترى فشب وقود الحرب بالحطب الجزل۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، موسیٰ ابن جابر کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، لزید زید سے، لا تترتر فإنهم، لا تترتر کا معنی جلدی جلدی بولنا یا جلدی کرنا، میں نے زید سے کہا کہ جلدی نہ کرو، لا تترتر ای لا تستعجل، عجلت سے کام نہ لو، فإنهم کیونکہ وہ لوگ، یرون المنایا وہ موت کو دیکھ رہے ہیں، دون قتل کا کہ میرے اور آپ کے قتل سے پہلے کئی اموات دیکھیں گے وہ لوگ، یعنی وہ اموات دیکھ رہے ہیں اپنے لشکر میں، ہم ان سے بہت سی جانیں لیں گے تب جا کے ہماری جان ان کے ہاتھ میں آئے گی اور ہمیں وہ قتل کریں گے، اس سے یہ مراد ہے۔ قلت لزید لا تترتر
جلدی نہ کرو، فإنہم یرون المنایا، وہ دیکھیں گے، المنایا جمع منیہ، منیہ کہتے ہیں موت کو عربی میں، وہ دیکھیں گے موت اور بہت ساری اموات دیکھیں گے، دون قتل، آپ کے قتل کرنے سے پہلے، او قتلی، یا میرے قتل سے پہلے۔ فإن وضعوا حربا فضعها وإن ابوا، اگر وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، فإن وضعوا حربا، اگر انہوں نے جنگ کو رکھ دیا، یعنی ایک طرف رکھ دیا اور جنگ نہیں کرنا چاہتے، فضعها، تو آپ بھی رکھ دو، تو بھی ختم کر۔ وإن ابوا، اگر انہوں نے انکار کیا، ہم نے پیچھے بتایا تھا ابا یا ابا، فابا واستکبر، اس نے انکار کیا شیطان نے، تو کہتے ہیں وإن ابوا، اگر انہوں نے انکار کیا، فعرضۃ عض الحرب مثلک او مثلی، عرضہ کہتے ہیں نشانے کو، عض الحرب یعنی جنگ کی شدت، مثلک او مثلی کہتے ہیں اگر وہ انکار کرتے ہیں جنگ بندی سے، تو شدت جنگ کا ہدف مجھ اور تجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا جنگ تو بھی جاری رکھ۔ انہوں نے انکار کیا کہ وہ جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے، وجہ کیونکہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، فعرضہ بمعنی نشانہ میں اور آپ ہیں، تو اس لیے میں اور آپ تیار رہیں اور ہم بھی جنگ ختم نہ کریں، ہم ان کے پیچھے ہی رہیں اور ان کو جو ہے نا ہم شکست سے دوچار کریں گے۔ آگے کہتے ہیں وَإِنْ رَفَعُوا الْحَرْبَ الْعَوَانَ الَّتِي تَرَى، اگر وہ گھمسان کا رن یعنی سخت جنگ چاہتے ہیں، وَإِنْ رَفَعُوا الْحَرْبَ، دیکھو وضعوا معنی جنگ کو ایک طرف رکھنا، جنگ نہ کرنا، جنگ کرنے سے انکار، اور رفعوا وضع نیچے رکھنا، رفع اٹھانا، جب وہ جنگ کو اٹھائیں گے، العوان کہتے ہیں سخت گھمسان والی جنگ، التی ترا، اگر آپ دیکھتے ہیں اسے، فشب وقود الحرب، تو کیا تو بھی جنگ کی آگ کو بڑی موٹی لکڑی کے ساتھ بھڑکا دے۔ فشبہ، شبہ کا ترجمہ ہے، شبہ کہتے ہیں امر حاضر ہے، اس سے مراد آگ روشن کرنا، تو آپ بھی آگ روشن کریں، فشب وقود الحرب یعنی جنگ کی لکڑیوں کو آگ دے دو، گویا کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ لکڑیاں ہیں، تو آپ اس لکڑیوں کو آگ لگا دو تو جنگ مزید بھڑکے گی۔ فشب وقود، وقود کہتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز جس سے ہم آگ لگاتے ہیں، جیسے لکڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ لکڑی بھی وقود ہے، یعنی ایسی چیز کو ہم آگ لگا سکتے ہیں۔ حرب بالحطب، ایسے لکڑی سے، الجزلی جو بہت عظیم اور بڑی لکڑی ہو، یعنی جس سے آگ زیادہ بھڑکتی ہو، ایسی لکڑی آپ بھی یہ کنایا ہے اس چیز سے، اگر وہ جنگ کو اٹھاتے ہیں تو ہم بھی مزید اور آپ بھی مزید جنگ کو اٹھائیں، پیچھے نہ ہٹیں، یعنی جس طرح وہ بھڑکا رہے ہیں آپ بھی بھڑکائیں، مزید بھڑکائیں، اور ایسی بڑی لکڑی سے بھڑکائیں کہ اس سے ہر چیز جل جائے اور راکھ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ گمسان اور کا رن سخت جنگ چاہتے ہیں جس کو تو دیکھ رہا ہے، تو بھی جنگ کی آگ کو بڑی موٹی لکڑی کے ساتھ بھڑکا دے، یعنی اگر وہ زبردست جنگ کے خواہش مند ہیں تو بھی اس کے لیے تیار رہے۔ اس کے مزید اشعار ہیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ مزید موسیٰ ابن جابر کے اشعار ہیں، آئندہ سبق میں اس کو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ والسلام علیکم۔